قرآن 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 کی روشنی قرآن کی روشنی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ رحمت عالم نور مجسم شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام نور قرآن میں۔ آئیے آج کی آیات، ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ ترجمہ کنز ایمان۔ وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور آپ بیٹھ رہے کہ وہ ہمارا کہنا مانتے تو نہ مارے جاتے، تم فرما دو تو اپنی ہی موت ٹال دو اگر سچے ہو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے، اے حبیب تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت دور کر کے دکھا دو۔ تفسیر صراط الجنان۔ الذین قالوا لاخوانہم، جنہوں نے اپنے بھائیوں کے متعلق کہا۔ منافقین نے احد میں شہید ہونے والوں کے بارے میں کہا کہ اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیتے اور ہماری طرح گھر بیٹھے رہتے تو مارے نہ جاتے۔ ان کے جواب میں فرمایا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت کو دور کر کے تو دکھاؤ۔ یقیناً موت تو بہرحال آ کر ہی رہے گی، خواہ آدمی گھر میں چھپ کر بیٹھے۔ تو یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ اگر لوگ ہماری بات مان کر رک جاتے تو نہ مارے جاتے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، روزی پاتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تفسیر قرآن صراط الجنان۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا۔ شان نزول۔ اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت کریمہ شہداء احد کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسم عطا فرمائے۔ وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، سونے کی ان قندیلوں میں رہتے ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں۔ جب ان شہداء کرام نے کھانے پینے اور رہنے کے پاکیزہ عیش پائے تو کہا کہ پیچھے دنیا میں رہ جانے والے ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ اللہ پاک کی راہ میں بے رغبتی نہ کریں اور گھر نہ بیٹھے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا، پس یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ ارواح باقی ہیں، یعنی جو روح ہوتی ہے انسان کی وہ باقی ہے، جسم کے فنا ہونے کے ساتھ فنا نہیں ہوتی۔ یہاں آیت میں شہداء کرام کی کئی شانیں بیان ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ وہ کامل زندگی والے ہیں، وہ اللہ پاک کے پاس ہیں، انہیں رب کریم عز و جل کی طرف سے روزی بھی ملتی ہے، وہ بہت خوش باش ہیں۔ شہداء کرام زندوں کی طرح کھاتے پیتے اور عیش کرتے ہیں۔
آیت مبارکہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ شہیدوں کے روح اور جسم دونوں ہی زندہ ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ شہیدوں کے جسم قبر میں محفوظ رہتے ہیں، مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں اور اس کے بعد اس بات کا بکثرت معائنہ ہوا کہ اگر کبھی شہیدوں کی قبریں کھل گئیں تو ان کے جسم تر و تازہ پائے گئے۔ سبحان اللہ۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے، کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہ اس پر خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، اور اپنے پیچھے رہ جانے والے اپنے بھائیوں پر بھی خوش ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تفسیر صراط الجنان۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس پر خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ شہداء کرام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ پاک کے فضل و کرم، احسان و انعام، اکرام و اعزاز اور موت کے بعد اعلیٰ قسم کی زندگی دیے جانے پر خوش ہیں، نیز اس پر خوش ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنا مقرب بنایا، جنت کا رزق اور اس کی نعمتیں عطا فرمائی، اور جنت کی منزلیں حاصل کرنے کے لیے شہادت کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ نیز وہ اس بات پر بھی خوشی منا رہے ہیں کہ ان کے بعد دنیا میں رہ جانے والے ان کے مسلمان بھائی دنیا میں ایمان و تقوی پر قائم ہیں، اور جب وہ بھی شہید ہو کر ان کے ساتھ ملیں گے تو وہ بھی ان تمام کرم نوازیوں کو پائیں گے، اور قیامت کے دن امن اور چین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان آیتوں کی برکت نصیب فرمائے، اور شہدائے اسلام جنہوں نے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اللہ پاک ہمیں ان کی قربانیوں کا صدقہ نصیب فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے فیضان سنت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سوال: اگر شاگرد اپنے استاذ کو، یعنی اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کو کوئی تحفہ پیش کرنا چاہے، گفٹ دینا چاہے، تو اب وہ ٹیچر قبول کرے یا نہ کرے؟ جواب: قرآن پاک کے درس نظامیہ دیگر علوم پڑھانے والوں کو بھی طالب علم کی طرف سے دیے جانے والے تحائف قبول کرنے میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ مدرس جو ٹیچر ہے وہ بھی بعض مسلمانوں مثلاً طلباء کے امور پر والی یعنی حکمران ہوتے ہیں۔ عہدے دار کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور عہدہ داروں میں بازاروں اور شہروں کے عہدے دار، اوقاف کے معاملات چلانے والے اور ہر وہ شخص شامل ہے جو کسی ایسے معاملے میں عہدے دار ہو جو مسلمانوں سے متعلق ہو۔ مذکورہ عبارت کی روشنی میں استاد بھی ایک طرح سے عہدے دار ہیں، کیونکہ طلباء کا مدرسے میں داخلے پر برقرار رہنا اکثر استاد ہی کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ استاد اس کی بے قاعدگیوں پر درجے سے نکال سکتا ہے، بلکہ بعض اوقات داخلہ ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے یا منسوخ کر دینے کی سفارش کر سکتا ہے۔ یوں ہی امتحانات میں کیے جانے والے سوالات کے پرچوں کو قبل از وقت ظاہر کرنا، امتحان کے نتائج میں اچھے نمبر دینا یا فیل کر دینا بھی استاذ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کئی طلباء، کئی اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں حصول علم کا شوق کم ہوتا ہے، جبکہ وہ بد اخلاقیوں اور بے قاعدگیوں میں پیش ہوتے ہیں۔ چونکہ اپنی تعلیمی صلاحیتوں سے استاد کو خوش نہیں کر پاتے، لہٰذا وقتاً فوقتاً تحفے پیش کرتے اور دعوتیں کھلاتے ہیں تاکہ نہ انہیں مدرسے سے نکالا جائے اور نہ ہی ناکام یعنی فیل کیا جائے۔ لہذا اساتذہ کو چاہیے کہ اس قسم کے طلباء کے تحائف اور دعوتیں قبول نہ کرے، اور اگر معلوم ہو جائے کہ یہ تحفہ یا دعوت خاص اسی لیے کی گئی ہے کہ یہ تمام کام طلباء کے نکلوائے جا سکیں، یہ تاکہ طالب علم کے یہ کام بن جائیں اور یہ واقعی اس کا کام بنا سکتے ہیں یا کام بنانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، تو اب تحفہ قبول کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ شامی میں ہے،
اسی طرح عالم کو جب سفارش یا ظلم کو دور کرنے کے لیے ہدیہ دیا جائے تو وہ رشوت ہے۔ جو حکم مدرس کا بیان ہوا وہی ہر منتظم کا ہے، جو خواہ کسی ادارے کا ہو یا جماعت کا، خواہ خالصتاً مذہبی جماعت ہو یا سیاسی، کہ کسی نہ کسی اعتبار سے یہ بھی مسلمانوں کے کئی امور پر عہدے دار ہوا کرتے ہیں، اور ان کی جنبش قلم یا زبان چلا دینے سے بہت سے لوگوں کو فائدہ اور نقصان پہنچتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کو بھی قبول ہدیہ یعنی تحفہ قبول کرنے اور دعوت میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بطور تحفہ کپڑا پیش کیا تو انہوں نے مجھے واپس لوٹا دیا۔ میں نے عرض کی، سیدی میں آپ کا شاگرد نہیں ہوں۔ فرمایا، مجھے معلوم ہے، مگر آپ کے بھائی نے تو مجھ سے حدیث پاک سنی ہے، مجھے خوف ہے کہیں میرا دل تمہارے بھائی کے لیے دوسروں کی نسبت زیادہ نرم نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک بار حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے دوست کے فرزند نے حاضر ہو کر کچھ نذرانہ پیش کیا، آپ نے قبول کر لیا، مگر کچھ ہی دیر کے بعد اس کو بلا بھیجا اور با اصرار آپ نے اس کو پھر سے لوٹا دیا۔ یہ اس لیے کیا کہ آپ کی دوستی اللہ پاک کے لیے تھی، لہٰذا آپ کو خوف لاحق ہوا کہ یہ تحفہ کہیں فی سبیل اللہ دوستی کا معاوضہ نہ ہو جائے۔ آپ کے شہزادے سیدنا مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، بابا جان آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے جب لے ہی لیا تھا تو ہماری خاطر رکھ لیتے۔ فرمایا، مبارک تم تو خوشی خوشی اس کو استعمال کرو گے، مگر قیامت کے روز سوال مجھ سے ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا ان کی سوچ تھی، اللہ پاک ان کی سوچ کا صدقہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے، عہدیدار کو اگر کسی ماتحت نے مدینہ شریف کی کھجوریں یا آب زمزم شریف پیش کیا تو لے یا نہ لے؟ جواب، قبول کر لے کہ اس میں رشوت کی تہمت کا امکان نہیں، نیز رسالے، کتابیں، بیانات کی کیسٹیں وغیرہ، تبلیغی مواد یا نالے پاک کے کارڈز، بہت ہی کم قیمت تسبیح یا سستے دام والا مثلاً 2 یا 3 روپے والا قلم، 5-10 روپے والا قلم وغیرہ قبول کرنے میں حرج نہیں، کہ یہ اس طرح کے تحائف نہیں جو مظنہ تہمت یعنی تہمت کی جگہ کھڑے ہونا کا باعث بنے۔ نیز حج یا سفر مدینہ یا شادی یا بچے کی ولادت کے موقعوں پر تحفے دینے کا رواج ہے، ایسے تحفے بھی عہدیدار اپنے ماتحتوں سے لے سکتا ہے۔ ہاں اگر عرف سے زائد کوئی تحفہ دے دیا تو نہیں لے سکتا، مثلاً 10 روپے دینے کا عرف ہے، رواج ہے، اور 500 یا 1200 روپے دے رہا ہے تو یا اسی قدر نوٹوں کا ہار پہنایا تو یہ مظنہ تہمت کے باعث ناجائز ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر معاملے میں اللہ پاک ہمیں شریعت کے دامن کو تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجنے دے باصفا کے واسطے، بہار
شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسین و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے، طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال، شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشقی عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبری
باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بسلام قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے صدق ان آیا کدے چھے عین عز علم و عمل عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے